السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد یاسین، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بہن بھائی اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھیں اور اس کے بعد اصال ثواب کی نیت سے کچھ درود شریف پڑھ لیا جائے جس کی کوئی گنتی بھی نہ ہو، تو ہمارا یہ عمل کرنا کیسا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کے فضائل اور مناقب اشعار میں پڑھنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو نعت اور نظم میں پیش کرنا، یہ جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب وہ نظموں میں اور اشعار میں وہ پڑھتے تھے۔ لیکن اس کو کسی مہینے کے ساتھ خاص کرنا کہ صرف اس مہینے میں ہے، اس کی دلیل چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اشعار پڑھتے تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، تو کیا کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، صحابہ کرام میں بھی بہن بھائی تھے، تابعین میں بھی بہن بھائی تھے، تبع تابعین میں بھی بہن بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ پیار محبت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ تو جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، یہ جذبہ ان میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ انہوں نے اس مہینے میں اکٹھے ہو کر یہ کام کیوں نہیں کیا جو کام آپ کر رہے ہیں؟ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہے۔ اس نے کہا پھر بھی آپ بتا دیں۔ آپ نے کہا جتنا تیرا دل چاہے۔ اس طرح وہ سوالات کرتا رہا اور کام کرتا آیا۔ پہلے اس نے کہا آدھا وقت، تیسرا حصہ، آدھا حصہ، اور 2 حصے درود اور 1 حصہ ذکر، اس طرح بالآخر آپ یہی کہتے رہے کہ جتنا تیرا دل چاہے، جتنا تیرا دل چاہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں سارا وقت ذکر اذکار کا درود شریف بھی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا تو تیرے سارے کے سارے معاملات اللہ درست کر دیں گے۔ تو آپ صرف ربیع الاول میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ربیع الاول میں کریں، ربیع الثانی میں کریں، جمادی الاولیٰ میں کریں، جمادی الثانیہ میں کریں، رجب میں کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، شوال میں کریں، ذوالقعدہ میں کریں، ذوالحجہ میں کریں، پوری زندگی کریں، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا۔ جزاک اللہ خیر۔